موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے دل سے کہتا ہوں میں آمین یا رسول اللہ۔ قرآن میرے مصطفیٰ کی رحمت کی نام یوں پیش کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ سہالہ باغاں میں خادم دربار عالیہ گمگول شریف چودھری نظر حسین کی ہمشیرہ، سیاسی سماجی کاروباری شخصیات چودھری مدثر، امیدوار برائے وائس چیئرمین چودھری سرمد نظر کی پھوپھی محترمہ کے چہلم کی دعائیہ تقریب کے موقع پر محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ قبل ازیں سجادہ نشین دربار عالیہ گمگول شریف پیر حبیب اللہ شاہ صاحب دعائے مغفرت کے لیے چودھری نظر حسین کی رہائش گاہ پر تشریف لائے۔ دعائے چہلم کی تقریب میں آستانہ عالیہ گمگول شریف کے خلیفہ مجاز ڈاکٹر شفا نواز نقشبندی نے خصوصی دعا کرائی۔ خلیفہ مجاز اور خطیب دربار عالیہ گمگول شریف خالد اقبال نقشبندی نے پر اثر خطاب کیا۔ معروف نعت خوانوں اور خطاب کرنے والوں میں مرکزی خطیب جامعہ مسجد سہالہ قاری عمران نقشبندی، قاری شہزاد مدنی، عاقب کیانی اور دیگر نے نعت خوانی کی سعادت حاصل کی۔ شہنشاہ نقابت پروفیسر گل مست خان نے نقابت پیش کی۔ دعا کی تقریب میں سیاسی سماجی کاروباری شخصیات، علماء کرام، مشائخ، عزیز و اقارب، دوست احباب سمیت دروالا سے چودھری محمد حنیف، امیدوار برائے چیئرمین سہالہ چودھری کیسر عظیم، چودھری رفاقت، چودھری وقار مشتاق، چودھری مدثر عظیم، چودھری کیسر علی، امیدوار برائے چیئرمین حاجی ملک عادل، چودھری شکیل، ماسٹر خضر عمران عباسی، عامر ریاض راجہ، ملک تنزیل خضر اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 13، 14، 15 اکتوبر کو گمگول شریف میں منعقدہ عرس مبارک میں شرکت کے لیے دعوت عام بھی دی گئی۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ موت پہ میری، موت پہ میری، شہیدوں کو بھی رشتہ آئے گا۔ موت پہ میری، موت پہ میری، شہیدوں کو بھی رشتہ آئے گا۔ خواہش ذات، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا۔ اب جدھر میں، اب جدھر میں اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے چلے جانا قانون ربوبیت کی دابندہ و درخشندہ مثال ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے کہ کبھی محفل سجی ہے اور کبھی غم میں ہجراں، کبھی لطافت چمن اور کبھی خزائن چمن۔ یہی دستور فطرت ہے اور آج اسی قانون قدرت کے تحت چودھری نظر صاحب کی ہمشیرہ محترمہ اور چودھری سرمد صاحب، چودھری مدثر صاحب، آپ کی پھوپھی جان جن کی سال ثواب کی محفل میں ہم سارے حاضر ہیں۔ خلوص مرتا نہیں سرگرم سفر رہتا ہے، خلوص مرتا نہیں سرگرم سفر رہتا ہے۔
پھول خوشبو کے صدا زیر اثر رہتا ہے، جولیاں بھر بھر کے پلٹتی ہیں فلک سے ہر شب، ماں باپ کی بے لوث دعاؤں میں اثر رہتا ہے، ماں باپ کی بے لوث دعاؤں میں اثر رہتا ہے۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی حدیث ہے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتا ہے، اس کو 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ آپ اصال ثواب کی نیت سے اور حصول ثواب کی نیت سے عقیدت کے ساتھ بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہر مرنے والے کا یہ پیغام کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، لگے جب چوٹ دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ حاضرین ذی وقار، جناب محترم چودھری محمد حنیف صاحب فخر دروازہ آپ تشریف فرما ہے۔ حاضرین ذی وقار، امام اہل سنت نے جب یہ فتویٰ دیا کہ قرآن کی ہر آیت میرے مصطفیٰ کی شان میں نازل ہوئی، تو ایک سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اور اس نے کہا مصطفیٰ کریم کی شان بیان ہوئی، کیونکہ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سات نام اللہ کے، رحمان ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کا صرفی نامی تراکیب کے حوالے سے اسے کہا کہ میں ترجمہ جانتا ہوں، اشرع و مستقر ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس سوال کرنے والے نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں کی خدمت میں یہ عرض کی کہ بتائیے یہاں کہاں مصطفیٰ کریم کی شان بیان ہوئی؟ امام اہل سنت نے برجستہ جواب دیا کہ اے سوال کرنے والے مجھے یہ بتا، اللہ کائنات میں سب سے زیادہ مہربان کس پہ ہے؟ اسے کہنا پڑا کریم آقا پہ۔ پھر پوچھا بتا اللہ سب سے زیادہ رحیم کس پہ ہے؟ اسے کہنا پڑا کریم آقا پہ۔ دیکھیے جس جملے اور جس مصرے میں مصطفیٰ کی شان بیان ہو اس کو کہتے ہیں نعت۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نعت ہے اور اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میرے مصطفیٰ کے رخ روشن کی نعت یوں پیش کرتا ہے والضحیٰ، قرآن میرے مصطفیٰ کی زلف عنبری کی نعت یوں پیش کرتا ہے واللیل اذا سجا، قرآن میرے مصطفیٰ کے گورے گورے ہاتھوں کی نعت یوں پیش کرتا ہے ید اللہ، قرآن میرے مصطفیٰ کی زبان کی نعت یوں پیش کرتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، قرآن میرے مصطفیٰ کے رخساروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے طٰہٰ، قرآن میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی نعت یوں پیش کرتا ہے ما زاغ البصر، قرآن میرے مصطفیٰ کے سینہ اقدس کی نعت یوں پیش کرتا ہے الم نشرح لک صدرک، قرآن میرے مصطفیٰ کے سر سے لے کر پاؤں تک کی نعت یوں پیش کرتا ہے نام روکا، قرآن میرے مصطفیٰ کے یاروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے والذین معہ، قرآن میرے مصطفیٰ کے شہروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قرآن میرے مصطفیٰ کی فضیلت کی نعت یوں پیش کرتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن میرے مصطفیٰ کے برہان اور دلیل ہونے کی نعت یوں پیش کرتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، قرآن میرے مصطفیٰ کی رسالت کی نعت یوں پیش کرتا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، قرآن میرے مصطفیٰ کی رحمت کی نعت یوں پیش کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ بزرگ تشریف فرما ہے۔ حاضرین ذی وقار، اس سے بڑی نعت میں نہیں پیش کر سکتا کہ محبوب اگر چادر مبارک اپنے کندھوں پہ رکھیں، حاضرین ذی وقار قرآن یوں نعت بیان کرے یا ایھا المدثر، اور محبوب اگر وہی چادر مبارک اپنے چہرہ مبارک پہ لے کے سو جائیں تو قرآن یوں نعت بیان کرے یا ایھا المزمل۔ لوگوں نعت پڑھنا، نعت سننا یہ آج کی اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ شیوہ خداوندی،
میرے الفاظ میں توجہ کیجئے گا، بلکہ یہ شیوہ خداوندی اور فریضہ خلائق سماوی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام بدعت و عظمت مصطفیٰ کے ڈھنگ کے چار دانگے عالم بجاتے رہے۔ بات حسان بن ثابت تک پہنچی تو حسان بن ثابت پکار اٹھے، واقسانو منکا لم ترقت عینی واجمالو منکا لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کعنکا قد خلقت کما تشاء۔ اور جب یہ سلسلہ نعت مصطفیٰ اہل مدینہ کی بچیوں تک پہنچا تو اہل مدینہ کی بچیاں پکار اٹھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدى للہ دائی۔ اور جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ خصوصاً علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق نقش بندیوں کے پیشوا جناب سیدنا صدیق اکبر، ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیاری بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آپ تک پہنچا تو آپ فرماتی ہے لنا شمس وللہ فاق شمس شمسنا تطلع بعد العشاء۔ اور جب یہ سلسلہ نعت مصطفیٰ اہل بیت تک پہنچا تو امام زین العابدین اپنا سارا کنبہ لٹا چکے، انہوں نے ہمیں عقیدہ دے دیا خوشی کا موقع ہو تب بھی نعت مصطفیٰ پڑھو، غم کا موقع ہو تب بھی نعت مصطفیٰ پڑھو۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ جو نعت پڑھتے ہیں وہ کمال کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ جناب محترم چودھری مدثر صاحب جب یہی سلسلہ نعت مصطفیٰ شیخ سعدی تک پہنچا تو شیخ سعدی پکار اٹھے، بلغ الللا بکمالہ کشفت بجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔